سفر کا آغاز کیجئے، جہاں آپ تھک جائیں گے آپ آرام کیجئے گا، شام جانے اور علی کی بیٹی زینب جانے۔ میں کمزوری بن کے ساتھ نہیں چلوں گی، میں حوصلہ بن کے ساتھ چلوں گی۔ تیاری کرنے لگے تو ایک بات اور فرمائی میرے اور آپ کے امام، فرمانے لگے ایک بات اور بھی ہے، صرف شام میں پہنچنا نہیں ہے بلکہ وہاں پر آپ نے خطبہ بھی دینا ہے، بات بھی کرنی ہے۔ ایک مثال میں دوں گا، دیکھیں بیٹی ہمارے گھر میں موجود ہے، بہن ہمارے گھر میں موجود ہے، یاد رکھنا ہمارے گھر میں اگر بیٹی بھی نعت شریف یاد کر لے، گھر میں موجود بیٹی چھوٹی بچی نعت یاد کر لے، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، اور نعت یاد کرنے کے بعد بیٹی سے کہا جائے کہ بیٹا ذرا کھڑے ہو کر وہ نعت شریف سنائے، بیٹی کو پتہ ہے کہ میرے سامنے نعت سننے والا میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، یہاں بد نظری کرنے والا کوئی نہیں، بد نگاہی کرنے والا کوئی نہیں، بری نگاہ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اس اطمینان کے باوجود وہ بچی حیا کی وجہ سے تھر تھر کانپتی ہے اور پھر کپ کپاتے لبوں سے نعت مصطفیٰ کے 2 شعر سناتی ہے۔ بولیے ایسا ہی ہوتا ہے؟ مگر میرے امام روئے، اور آپ نے فرمایا زینب صرف وہاں جا کر بات نہیں کرنی، تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حسین کہنے لگے وہاں آپ کو شرابیوں اور بدماشوں کے سامنے خطبہ دینا پڑے گا۔ 10,000 شرابی، جیسا وہ خود تھا ویسی اس کی صحبت تھی، جیسا وہ خود تھا ویسے اس کے یارانے تھے، جیسا وہ خود تھا ویسے اس کے تعلقات تھے۔ 10,000 شرابیوں کے سامنے، 10,000 بدمعاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر جناب زینب نے خطبہ دیا، اور اس لمحے جس لمحے آپ کو بتایا گیا کہ وہاں آپ نے شرفاء میں کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دینا، آپ کو بدطینت لوگوں کے سامنے، بد نگاہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانا پڑے گا۔ تو سیدہ زینب نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فکر کی بات نہیں ہے، میں جب خطبہ دینے کے لیے اٹھوں گی تو میری آواز کا ایسا پردہ ہوگا کہ مجلس میں موجود نابینا لوگ بھی پوچھیں گے یہ علی کہاں کھڑے بول رہے ہیں۔ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کربلا لوگوں کو درس غیرت دیتا ہے۔ آج ہمارے محلے میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی فاتحہ خوانی پڑھنے سے پہلے تو جا کر نہیں پوچھتے کہ یہ سنی تھا کہ شیعہ تھا کہ دیوبندی تھا کہ اہل حدیث تھا۔ جنازے میں بھلے کوئی شرکت کرے نہ کرے، فاتحہ خوانی پہ جا کر افسوس اور تعزیت ضرور کرتے ہیں۔ ابھی محرم الحرام کا آغاز نہیں ہوا، کل سے آغاز ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیے، محلے میں تعلق نبھانے کے لیے ہم مسلک پوچھے بغیر تعزیت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن میرے نبی نے پوچھ لیا کہ محرم الحرام میں تیرے محلے میں میرے نواسے کے ذکر کی محفل سجی تھی، تو بریلویوں